یہ چلیں گے براہ راست جہاں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ دو بلز ہے out of many bills that are being proposed as in line with the FATF requirements. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حکومت کے آنے سے پہلے ہمیشہ سے اس ملک کی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا، دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، اپنے آپ کو پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا کہ ہم دنیا میں چل سکتے ہیں، دنیا میں کام کر سکتے ہیں، اپنے عوام کا عزت ہو، پاکستان کی گرین پاسپورٹ کی عزت ہو. ہم اپنا سسٹمز کو تو اس طریقے تو سے ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمارا اسٹانس یہ بھی رہا ہے کہ ہم جمہوریت کے حق میں ہیں، ہم انسانی حقوق پہ حق میں ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی بھی قانون سازی ہونے دے جو پاکستان ہمارے عوام کے انسانی اپنے آپ کو آمرانہ طاقت دلوانے کی کوشش کی. جو یہ بلز ہے اس میں ہم نے امینڈمنٹس ڈالے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جماعتوں کے امینڈمنٹس کی وجہ سے ہم نے اس کے ایشوز حل بھی کیے تھے سینٹ میں، جس کے نتیجے میں یہ آج نیشنل اسمبلی میں آنا تھا اور پاس ہونا تھا، اور جس پہ انہوں نے ہمیں بات نہیں کرنے دیا. ہم ہمیشہ قومی مفاد میں اپنا ملک کا اپنا رسپانسبل جو جمہوری طریقہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو ہمیشہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑے رہے ہیں. لیکن یہ حکومت اگر سمجھتی ہے، ہمیشہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑے رہے ہیں. لیکن یہ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ ہمیں فاٹف کا نام لے کے اس حکومت کو اس قسم کے اختیارات دے کہ وہ پاکستان کے شہری کو 6 مہینے کے لیے کسی ایک بیوروکریٹ کے کہنے پہ ایک مسنگ پرسن بنا سکتے ہیں، تو میں کبھی یہ اجازت نہیں دے سکتا، اور نہ ہی فاٹف آپ سے یہ مطالبہ کر رہا. اس قسم کے جو میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ ہے، جو اس حکومت نے چاہا کہ آج جوائنٹ سیشن ہو اور وہاں انٹروڈیوسڈ ہو، اس پہ بھی ہم ان سے لڑ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم امینڈمنٹس کے لیے اپنا موقف اپنا رہے ہیں. اور دوسرے جو بھی بلز ہیں، ہم ہر بل کو دیکھ رہے ہیں، اور جہاں تک فیٹف کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ پاکستان کا کام ہے، اور جو پاکستان کا کام ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی خود کرے گی. لیکن جو بھی اگر یہ چور دروازے سے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے منسٹرز کو، اپنے بیوروکریٹس کو، اپنے حکومت کو آمرانہ طاقت دے سکتے ہیں، آمرانہ پاورز دے سکتے ہیں، تو جب تک پاکستان پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے حصے ہیں، جب تک ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم پاکستان کے عوام کو اور پوری دنیا کو آپ کے اس کوشش کے بارے میں آگاہ کریں گے، انفارم کریں گے. اس حکومت نے کوشش کیا کہ وہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فیٹف کو این آر او اور نیب کے ساتھ نتھی کی جائے. میں ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، نیب آرڈیننس پی ٹی آئی حکومت نے لے کر آئے. نیب آرڈیننس ایک میٹنگ کا نتیجہ تھا، یا 2 میٹنگز کے نتیجے تھے. ایک جی ایچ کیو میں جنرل باجوہ کے ساتھ جو بزنس کمیونٹی نے ملا تھا، اور وہی بزنس کمیونٹی جب پی ایم کے ساتھ ملا تھا اور حکومت کے ساتھ ملا تھا، سب کا یونانیمس موقف تھا، بزنس کمیونٹی کا موقف تھا، اور وہ ہر دروازہ کا کٹکھٹا رہے تھے. بزنس کمیونٹی از خود، ٹریڈرز از خود ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. جو پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا پریزیڈنٹ صدر آصف علی زرداری نے اس حکومت کے شروع ہوتے ہوئے کہا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. اس حکومت کا آرڈیننس لیپس ہوا، اس حکومت کا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا اپنا حکومت کا اپنا آرڈیننس لیپس کیا. وہ ہم سے بات کر رہے تھے
اپنا آرڈیننس کو پاس کرنے کے لیے جو یہ فلیش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کا پوائنٹ. پاکستان پیپلز پارٹی کا سینیٹر فاروق نائک صاحب کا بل کب سے سینیٹ سے انٹروڈیوس اور پاس ہوئے ہیں ان کے کمیٹی سے. وہ کوئی ڈھکی ٹھپی بات نہیں ہے اور یہ تو اب بہت پرانی باتیں ہو چکے ہیں. یہ تو صرف اگر آپ ایسے کام کرتے بھی ہو یہ تو صرف ایک مسئلہ کا حل ہے نا. اگر ہم صرف پی ٹی آئی کا آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف معیشت اور نیب کے ساتھ چلنے کا جو سلسلہ ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے. جسٹس باکر کا ڈیسیژن کے بعد نیب اور جمہوریت بھی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. ہم کسی این آر او کی دلچسپی نہیں رکھتے. یہ این آر او کہہ کے اصل این آر او کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اس پارلیمنٹ میں اگر کسی کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی, اس سیشن میں کسی کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی, وہ تو کے آر او تھا, وہ تو کلبھوشن ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا جو انہوں نے پیش کیا ہے ہاؤس میں. وہ واحد ایک کام ہے جو متنازع ہے, جو کسی کو ریلیف پہنچانے کی کوشش ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف آئی سی جے کے بات مان رہے ہیں. اگر آئی سی جے کے بات مان رہے تھے تو آئی سی جے کے اگر وہ یہ موقف بھی ہم مانتے ہیں تو آئی سی جے کے بعد تو آپ نے مکمل کیا تھا نا آرڈیننس میں. اس کے علاوہ آپ کیوں آج بھی اسلام آباد کورٹ میں ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پلیڈ کر رہا ہے کہ کلبھوشن یادو کو وکیل دو. تو جو ہمارا کشمیر کا سفیر بننا تھا آج وہ کلبھوشن کا وکیل ہے اور ہمیں این آر او کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آج بھی کلیئر ہے. ہم انسٹیٹیوشنل رائٹس مانتے ہیں, جسٹس مانتے ہیں. جو حقوق ہے کلبھوشن یادو سمیت انسانی حقوق, جوڈیشل حقوق, جو بھی رول آف لا کا پروسیس ہے ان کو ملنا چاہیے. لیکن آپ چور دروازوں سے آپ پاکستان کی آئین کا خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی بھی قانون پاس نہیں کر سکتے ہو, خاص طور پہ کلبھوشن یادو کے لیے. یہ آرڈیننس کا ٹائم گزرا تھا. آپ نے نہ نیشنل اسمبلی کو آن بورڈ لے کر آیا, آپ نے نہ سینٹ کو آن بورڈ لے کر آیا, اور آپ ہمیں اور پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک اب آنے والا فیٹف کے لیجسلیشن ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے اپوزیشن جماعتوں کا رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان سارے لیجسلیشنز کو بہت غور سے دیکھیں, تفصیل سے دیکھیں, اور جہاں پاکستان کی بات ہے, جہاں ہمارا آبلیگیشنز کی بات ہے, جہاں کسی کا حقوق کا خلاف ورزی نہیں ہو رہا ہے, ہم ساتھ دینے کو تیار ہے. آج بھی ان کا ابیوز کے بعد, ان کا غیر جمہوری طریقے کے باوجود, ان کے آمرانہ کوششیں کے باوجود, ان کے جھوٹ کے باوجود. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قسم کی دھمکیوں سے, اس قسم کی پروپیگینڈا سے اور اس کی وجہ سے اپنے حقوق پہ کمپرومائز کریں گے, آپ کو ہمیں you've not understood the seriousness of the Pakistan People's Party. ہم نے ہمیشہ ان ایشوز کو چیمپئن کیے ہیں, اور آج بھی پاکستان کے ہر آدمی کا انسانی حقوق کا تحفظ دلوانے کے لیے اپنا جمہوری جو آپشنز ہے اس کو استعمال کرتے رہیں گے. میں حیران ہوں کہ یہ لوگ آج تک یہ این آر او کا رد سنا رہے ہیں. ہمیں کوئی ان کا اندازہ نہیں ہے کہ جب بی آر ٹی پہ این آر او دلوایا گیا, جب مالن جبا پہ این آر او دلوایا گیا, جب چینی چوری, آٹا چوری, تیل چوری پہ این آر او دلوایا گیا, جب 180 بلین روپیز کا پوسٹ آفس اسکینڈل کو این آر او دلوایا گیا, جب ہر موقف پہ, جب آپ اب جو ایڈوائزرز نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں, اب شہزاد اکبر صاحب سمجھا سکتا ہے کہ کیوں جسٹس فائز عیسیٰ کے بیوی کی پراپرٹیز
پہ آپ احتساب کے نام پہ اس قسم کے وکٹمائزیشن کرتے ہو، لیکن خود شہزاد اکبر صاحب اپنے جو غیر ملکی جائیداد ہے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، ابھی جا کے ڈکلیئر کیا۔ 2 سال سے پاکستان کے جو اہم میٹنگز ہیں، جو اہم فورمز ہیں، اس میں میں خود بیٹھا تھا۔ اب جواب دے، منی ٹریل دے۔ اگر آپ جسٹس فائز عیسیٰ کی بیوی سے منی ٹریل مانگ رہے ہو تو اپنا بھی منی ٹریل دے دے۔ اسی طریقے سے ہر ان کا اسپیشل اسسٹنٹ، ہر ان کا ایڈوائزر کا جو اثاثے انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں ان کو ہمیں دکھانا چاہیے کہ اثاثے کیا تھے حکومت آنے سے پہلے۔ وقت تو فائل کرنے کا تب ہوتا ہے جب آپ وہ کام سونپ رہے ہو۔ انہوں نے 2 سال بعد جو ہمیں دکھائے ہیں ان پہ سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ ہمارے پارٹی کارکن پوچھتے ہیں کہ کیسے کوئی غیر ملکی پروفیسر کا اتنے سارے اثاثے ہو اور وہ ہمارے کابینہ میں بیٹھا ہو۔ ان سوالات کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ اگر نیب نے ثابت کرنا ہے کہ جو جسٹس باکر کا ججمنٹ ہے وہ اس طریقے سے نہیں چل رہے ہیں تو پھر نیب کو ہر اسپیشل اسسٹنٹس کے خلاف، ہر ایڈوائزر کے خلاف جنہوں نے یہ ایسٹس ڈکلیئر کیا ہے، فوراً ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ ان سب پہ ایسٹ بیانڈ مینز کا کیس بنتا ہے۔ ان کو بھی اس وقت عمران خان جس نے خود سب سے زیادہ ایمنسٹیز لی ہے، جس نے خود سب سے ایمنسٹیز دیے ہیں، آج بھی عمران خان اپنے ایڈوائزرز کو، اپنے ساتھیوں کو کرپشن ان کا تحفظ کر رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مشرف کا ایمنسٹی اسکیم تھا اس کا فائدہ عمران خان نے لیا تھا۔ اس وقت وہ پبلک آفس بیرر تھا اور تب سے وہ آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے، چاہے وہ علیمہ خان کی پراپرٹی کیسز ہو، چاہے وہ ان کا فورن فنڈنگ کیس ہو، وہ آپ کے سامنے جواب دینے کو تیار نہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ نون لیگ پہ الزامات لگ رہے ہیں تو نون لیگ اور الزامات کا جواب کورٹ میں دے رہے ہیں، نیب میں دے رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر الزامات لگتے ہیں، جھوٹے الزامات لگتے ہیں، ہم ان کا جواب کورٹ میں دے رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے منسٹرز، سلیکٹڈ وزیر، کٹ پتلی وزیر کیا کر رہے ہیں؟ کٹ پتلی وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں؟ وہ سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپ رہے ہیں، وہ کسی طریقے سے نیب چیئرمین کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور جو سر کا پیر کا ڈرامہ ہے، جو فیس نہیں دیکھتے کیس دیکھتے ہیں، وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ نیب چیئرمین کے پاس آخری چانس ہے، ثابت کرو نیب انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے، ثابت کرو کہ آپ جیسے جسٹس باکر صاحب کہہ رہا کہ اپنا ججمنٹ میں کہتا ہے، ثابت کرو کہ آپ اس طریقے سے غیر آئینی قدم نہیں لے رہے ہو، اور آپ پی ٹی آئی کے خلاف بھی نہ صرف انویسٹیگیشنز کریں گے، نہ صرف انکوائریز کریں گے، لیکن جیسے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ آپ نے پہلے گرفتار کیا، پھر ریفرنس ڈالا، پھر انکوائری کیا، پھر ریسرچ کیا، ویسے ہی آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اپنا طریقہ کار اپنانا پڑے گا۔ انہوں نے سینسرشپ کو بہت ہی ایکسٹریمز پہ لے کر آئے ہیں۔ نیشنل اسمبلی جو پاکستان کے سارے ڈیسیجنز کو لینے، جہاں سارے ایشوز کو ڈبیٹ ہونا چاہیے، ہمارا حق ہے، ہم اپنے پارٹیز کا کیا، اپنے جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ان کا نمائندگی کرتے ہیں، ان کا حق ہے، یہ ان کا واحد طریقہ ہے کہ چاہے فیکٹو ہو یا معیشت ہو یا دہشت گردی ہو یا بجلی کا بل ہو، کہ ان کے نمائندے یہاں آ کے بات کر سکے۔ اور اسپیکر کا کام ہے، اسپیکر کا ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ موقع دے، لیکن وہ نیشنل اسمبلی کو بھی سینسر کر رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی نے اسلام کے نام استعمال کر کے اور اسلام کے نام پہ علم پہ پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑھنے پہ پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ پہلا لفظ جو قرآن میں ہے وہ عربی کا لفظ ہے اقرا، ریڈ۔ اب کیسے اسلام کے نام پہ
किसी को पढ़ने से रोक सकते हो। हमें सिखाया गया कि इस्लाम सिखाता है कि इल्म हासिल करो, चाहे आपको चीन जाना पड़े इल्म हासिल करने के लिए, चीन जाना पड़े तो चीन। हम कैसे इस्लाम के नाम पे पढ़ने में पे पाबंदी लगा सकते हो, किताबों पे पाबंदी लगा सकते हो? ये ना सिर्फ जमहूरियत के खिलाफ है, ये इस्लाम के असल मायने के खिलाफ है। और मैं तो मुतालबा करता हूँ कि पंजाब असम्बली को इस कानून साजी पे नज़रसानी करना चाहिए। अगर शायद इसके पीछे कोई बदनीयती ना भी हो, लेकिन अगर आप इतना इख्तियार किसी एक DGPR को देंगे तो वो इख्तियार अब्यूज भी होगा। तो इस किस्म का सेंसरशिप, जहां आप ना किताब पढ़ सकते हो, ना इंटरनेट पे जा सकते हो, ना किसी वो वेबसाइट्स के पीछे आजकल पड़े हुए हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, सोशल मीडिया के जो वेबसाइट्स हैं जो बच्चे यूट्यूब, तो हम सब PUBG कोई चीज़ है जिसके पीछे ये हर चीज़ पे ये सेंसरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि आज फिर से नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को सेंसरशिप। आई मीन इस किस्म का सेंसरशिप पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। आज जो बिल था, अगर आप इस प्रोसेस को सेंसर करने की कोशिश ना करता, हुकूमत से बात होता, ऑपोजिशन से बात होता, तो एक यूनानिमस बिल, उनमें जो कमजोरियां थे वो जो एड्रेस हुए थे वो एड्रेस होते। लेकिन आपने ये नहीं चाहा, किसी वजह से इस हद तक गिर गए हो कि उस हाईएस्ट फोरम पे सेंसरशिप हो रहा है, यहाँ तक कि कोविड में सेंसरशिप और धांधली हो रही है। ये बहुत ही डेंजरस एक स्टेप है। जिस तरीके से पाकिस्तान में हम टेस्टिंग जानबूझ के इतने देर से कम जानबूझ के कर रहे हैं। आज भी मैं पढ़ रहा था आपके सेंट्रल 4 पेजेस पे न्यूज़ के पेपर्स के कि 19 डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब रिपोर्ट 0 केसेस। आप मुझे बताएं जो यहाँ बैठे हैं, इसका वजूहात क्या होगा? इसका ये वजूहात होगा कि ये 19 डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना ख़त्म, या इन 19 डिस्ट्रिक्ट्स में आपसे झूठ कहा जा रहा है, इन 19 डिस्ट्रिक्ट्स में सही टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। वो बड़ा अपने आप को चालाक समझ रहे हैं कि टेस्ट नहीं किया, कोविड नहीं हुआ, मसला ख़त्म। लेकिन आप इसमें जो शरायबात होगा, जो लोग बीमार होंगे, जो आपका मीशत पे नुकसान होगा, ये ज़्यादा होगा अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप लॉकडाउन के हक़ में कभी भी नहीं थे, टेस्टिंग के ख़िलाफ़ तो कोई भी नहीं हो सकता, कुछ वो वाहिद तरीका है कि आप अपने आप को भी बचा सकते हो, दूसरे को भी बचा सकते। जो बीमार है वो सिर्फ उनके लिए उन तक टारगेट रखता है। जो लोकलाइज लॉकडाउन है, जो दुनिया भर में सेकंड फेज पोस्ट लॉकडाउन का प्लान था, जब आपका केसेस का तादाद एक पॉइंट पे आ जाते, जब आपका एक इन्फेक्शन रेट जो है वो एक पॉइंट पे आ जाता, उसके फेज के लिए लोकलाइज लॉकडाउन का सिलसिला जो न्यूयॉर्क में दूसरी जगह में इस्तेमाल होते थे, इन्होंने यहाँ उसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे के अपना एक ग्रेट इनिशिएटिव की तरह पेश करने की कोशिश करते थे, आज तक कर रहे हैं ना। लोकलाइज लॉकडाउन कहे, स्मार्ट लॉकडाउन कहे, जो भी लॉकडाउन हो ना भी हो, टेस्टिंग के बगैर नहीं चलता। वो खुद कहते थे, इनका मिनट्स निकाले, इनका स्पीचेस निकाले कि हमारा बड़ा स्मार्ट प्लान है, हम लोकलाइज लॉकडाउन करेंगे, टेस्ट ट्रेस और आइसोलेट, टेस्ट ट्रेस और आइसोलेट। ना टेस्ट हो रहा है, ना ट्रेस हो रहा है, ना आइसोलेट हो रहा है। और वो कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि कोरोना का खतरा भी खत्म। हाँ, जो हॉस्पिटलाइजेशंस का सर्ज हुआ था हमारा पिछले ईद के बाद, इसलिए हम समझते हैं कि अगर हम उस ईद पे सही पाबंदियाँ लगाते, सही तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करते, तो जो जितने लोग बीमार हुए, जितने लोग फौत हुए, वो उनको नहीं, that didn't need to happen anyway, अब वो नहीं हुआ। जो भी सूरत हाल, आप
لاک ڈاؤنس کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو, ایس او پیز کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو, ہر صورت میں ٹیسٹنگ ضرورت ہے. آپ کو اگر آپ ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو, آپ نہ صرف اپنے عوام کو جان کے خطرے میں ڈال رہے ہو, لیکن وہ ڈاکٹرز جو ان کا علاج کر رہے ہیں, جن کا خود ٹیسٹ مسلسل ہونا ہے, جو آپ کے ٹیسٹنگ جو لوگ ہیں جو ٹیسٹ کرتے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ ریگولر ہونا پڑتا ہے, جن کے پھر اس کے علاوہ جو عوام میں جو سمٹمز ہیں ایسے, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. سندھ حکومت نے مسلسل اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے اس پہ دھیان دیا ہے. ہر صوبہ کو یہ کرنا پڑے گا. ہم نے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. دھاندلی سے, فوٹو شاپ سے اور یہ مقابلہ نہیں ہو پائے گا. ہمیں حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا. جب اسپینش فلو آیا تھا اس وقت بھی وہ کہتے تھے فرسٹ ویو کے دوران کہ ساؤتھ ایشیا میں اتنا اثر نہیں ہوا جتنا دوسرا علاقوں میں ہوئے ہیں, لیکن اسپینش فلو کی تیسری ویو تک ساؤتھ ایشیا کا پاپولیشن 25% کم تھا. آپ نے سائنس کی بنیاد پہ, فیکٹس کی بنیاد پہ جانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے عوام کے صحت کا تحفظ کر سکے, ان کے زندگی کا تحفظ کر سکے اور معاشی صورتحال کے تحفظ کر سکے. میں نے سارے پوائنٹس آپ میرے کور کر دیا ہے. ابھی آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہو. میں اس سوال پلیز یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے, میں اس کو تفصیل میں بات کرنا چاہتا ہوں. کل اسپیکر ہم نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے ملک کے سامنے, نیشنل اسمبلی میں, ہر جگہ اپنا اعتراضات ریکارڈ کیا تھا کہ اس بل میں ہمارے امینڈمنٹس نہیں ہیں اور ہم اس صورت میں اس کے ساتھ نہیں دے سکتے. اگر ہم ساتھ نہیں دیتے اس بل کا تو پھر ان کا پلان تھا وہ غلط بل کو امینڈمنٹس کے بغیر جوائنٹ سیشن میں بھی لے کر آتے. ہمارا میٹنگ ہوا اسپیکر سے, اور میں اتنا سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے, جو ہمارے امینڈمنٹس ہیں, وہ میٹنگ اتنا کامیاب تھے. پی ٹی آئی جو پہلے واٹ ایور ریزن دے کین ایکسپلین ہمارا امینڈمنٹس نہیں مانے تھے, اس میٹنگ میں مان لیا. اس لیے پی ٹی آئی نے ہمارا ساتھ دیا. سینٹ کمیٹی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا, پیپلز پارٹی کے امینڈمنٹس اپنائے, اپنے بل میں شامل کیا. بل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہاں لیے چلیں گے آپ کو براہ راست جہاں عمران اسماعیل گورنر سندھ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اگلے سال پھر وہی کہانی اور سٹوری ریپیٹ ہو تو یہ کراچی کا سلوشن نہیں ہے. حالانکہ میں گیا اس لیے تھا کہ آپ فوری طور سے کوئی ایسا حکم صادر فرمائیں کہ جس سے جو ٹھہرا ہوا پانی کراچی میں اس وقت ہے وہ فوری طور سے نکل جائے, اور پھر اس کے بعد ہم آگے دوسری چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ فوری طور سے کراچی کو, جو کراچی اس وقت ایک آفت زدہ علاقہ لگتا ہے جس میں 4-5 فٹ پانی میں ڈوبا ہوا کراچی نظر آتا ہے, ریت میں کراچی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. صبح پتہ لگتا ہے کہ یہ ان کا علاقہ ہے, شام کو پتہ لگتا ہے نہیں ان کا علاقہ ہے, وہ کہتا ہے تیرا ذمہ ہے, اور کہتا ہے میرا ذمہ نہیں ہے. یہ کہانی کراچی میں ایک چلتی پھر رہی ہے جس کے ہم کراچی کو جس کا شکار ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. اسپیکر ہی بند پڑا ہوا ہے, آفس کو فون آ رہے ہیں سب کے. اسپیکر تو آن کر دو بھائی. مائک نکال دو سارے. پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا, آپ نہیں پوچھیں گے مجھ سے کہ ان پہ کیا پریشر ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کا جو پارٹی پریزیڈنٹ ہے شہباز شریف ہے. میں ابھی شہباز شریف سے مل کر آیا ہوں, پریس کانفرنس بھی کیا. تو آئی تھنک کہ دس از جو پروپیگینڈا اور جو چیزیں چلتے ہیں اس پہ ہمیں زور نہیں دینا چاہیے, اور جو حقیقت ہے ان کو میں سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے کام کر کے
اس پہ بھی سہیل خان صاحب یہ بتائیں کہ عدم اعتماد کی تحریک آپ نے لانے کا اسپیکر کے خلاف کسی حد تک اعلان کر دیا ہے. سینٹ میں بھی یہ ہوا، لیکن جب کاؤنٹنگ ہوئی تو ادھر کے بندے ادھر کے ادھر گئے اور پیپلز پارٹی کے ایک بند گلی میں نظر آئی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ابھی تو آپ اعلان کر رہے ہیں اے پی سی آپ بلائے نہیں، تو عدم اعتماد کی تحریک میں نے ایبسلیوٹلی اس حد تک اعلان کیا ہے کہ میں اپنا موقف، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ سارے اپوزیشن پارٹیز کو یہ جو سٹیپ ہے لینا چاہیے. یہ موقف میں نے ہمارے اے پی سی پہ کے سامنے رکھنا پڑے گا، جس پہ سارے جماعتیں کو نمائندوں ہیں، اور جب سارے جماعتیں اگر میرا موقف پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم جو سٹیپ ہے لیں گے. سینٹ میں جو ہوا وہ ہوا، لیکن میں نے یہ اعلان کیا ہے. میں سمجھتا ہمیں یہ سٹیپ لینا چاہیے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہمیں اس اسپیکر کا آمرانہ حرکت جو ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو اس لیے معاف کرنا چاہیے کہ شاید دھاندلی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت اس حکومت کا پولیٹیکل کیپٹل تھا اور اس حکومت کا ان کے اپنے لوگ ساتھ دے رہے تھے، وہ آج اس طریقے سے نہیں ہے. اور جو اس باہر چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن ان کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. جہاں تک اسپیکر کا ووٹ ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اپنا ناراضگی نکالنے کو تیار ہیں، اور ان کے الائز کو ہم منا سکتے ہیں. اگر جوائنٹ اپوزیشن ایک پیج پہ آ جاتی ہے، اس پہ ہم اس ہاؤس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ، جمہوری پلینگ فیلڈ بنا سکتے ہیں، جہاں پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہو، اور ہر رات ہمارا اسپیکر صاحب پی ٹی آئی کا ورکر بن کے قومی اسمبلی کو پی ٹی آئی کا جلسہ بنانے کی کوشش جو ہو رہا ہے اور ہوتا ہے وہ نہ ہو. بیٹھی آپ سوال کریں. اچھا، جہاں تک شاہد خاقان عباسی کی بات ہے, I don't know specifically which law he's referring to, because there are a lot of bad laws. There are a lot of bad laws. There is the MLA, Mutual Legal Assistance Law, which we have already opposed in the National Assembly tooth and nail. And that bill was then in the... خوفناک حالات جو کراچی کے ہیں وہ میں نے وزیر اعظم کے سامنے پیش کی. ظاہر ہے کہ انہیں اس کا علم بھی تھا, اس کا درد بھی تھا اور اس کا ادراک بھی کرنا چاہتے تھے. کراچی میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو ہمارے جو ڈرینز ہیں یہ اوور فلو کر جاتے ہیں, اور ان کو اوور فلو کرنے کے بعد پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ وہ یار ہم نے نالے تو صاف کیے نہیں, تو پھر نالے کی صفائی کے اوپر ہم لگ جاتے ہیں. جب نالوں کی صفائی ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اب کیونکہ کچرا باہر آ گیا تو لہٰذا اس میں مکھیاں آ رہی ہیں, اس لیے بیماری پھیلنا شروع ہو گئی ہے, اب اس کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کوئی پلاننگ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بارش تو ہر سال ہونی ہے کراچی میں, ابھی 2 ہفتے کراچی کے اندر اسپیل بارش کا مزید باقی ہے, اور ہم ابھی اسی پہ ہے پریشان کہ جی 16 علاقے ڈوبے ہیں کہ 17 علاقے ڈوبے ہیں, باقی کراچی تو بچ گیا ہے. بڑا افسوس کی بات ہے کہ جو شہر پورے پاکستان کو, جو پاکستان کی اکنامک بیک بون ہے, اس شہر کو مسلسل اگنور کیا جاتا ہے. اس کے شہر کو مسلسل اس کی طرف سے نظریں پھیری جاتی ہیں, اس کے دکھ دردوں کا مداوع نہیں کیا جاتا. ایک طرف چھوڑیں ترقی کراچی کی, کراچی کو پستی میں دھکیلا گیا اور کراچی ایک تنہا, بیمار, لاچار, غربت سے ہرا ہوا, بھوکا شہر بن گیا.
اور اس شہر کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی تعداد کہ جی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے وہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی منصوبہ بنا دیا اس کی وجہ سے کراچی ڈوب گیا. ایک طرف لگتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ فیڈرل وفاق نے ایک دھیلے کا کام کراچی میں نہیں کیا 162 ارب روپے میں سے, اور دوسرے ہی سانس میں کہا جاتا ہے کہ وفاق نے جو کام ترقیاتی کام شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے کراچی ڈوب رہا ہے. تو لہٰذا یہ بلیم گیم ہے جو کام چلتا ہے. سلوشن کوئی نہیں دے رہا کراچی کا کہ اس کا حل کیا ہے, اس کو چلانا کیسے ہے, ہم نے آگے بڑھنا کیسے ہے کراچی میں. اور جس طرح کراچی ہے ایسے کراچی میں اس طرح کراچی نہیں چل سکتا. یہ بات میں نے وزیر اعظم کو بالکل واضح الفاظ میں باور کرائی کہ کراچی اس طرح نہیں چل پائے گا. وزیر اعظم نے امیڈیٹ ایکشن لیتے ہوئے, فوری ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے, میں نے تو این ڈی ایم اے کا انہیں کہا تھا کہ آپ این ڈی ایم اے سے یہ نالے صاف کرائیں اور اس کو جو ویسٹ مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کو بٹھائیں گے تاکہ یہ یہاں پہ کام کریں. لیکن وزیر اعظم نے قدم آگے جاتے ہوئے این ڈی ایم اے کے کو تو ہدایت کی انہوں نے, وہ یہاں پر آئے. ڈی جی ایف ڈبلیو او کو بھی ہدایت کی کہ وہ فوری طور سے کراچی پہنچیں. وہ بھی آج کراچی پہنچے ہیں اپنا پلان لے کے, کیونکہ وہ پچھلی بارشوں کے جو چیزیں تھیں ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک پلان مرتکب کیا تھا. مور اور لیس وہی پلان آج بھی کارآمد ہوگا میرا خیال ہے, تھوڑا بہت تبدیلی ہو اس کے اندر تو ہو. اس کو لے کر وہ یہاں پر آئے ہیں اور وزیر اعظم نے آج ایک سمری سائن کی ہے جس کے تحت پاکستان آرمی کو یعنی افواج پاکستان کو بھی اس ذمہ داری میں حصہ ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے. جو اب یہ کام ہونے جا رہا ہے یہ لانگ ٹرم کام ہونے جا رہا ہے. شارٹ ٹرم کی تو ہمیں ضرورت ہے ہی ہے, فوری طور سے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس وقت کچرا جو نالوں سے نکل کے روڈ پر آ گیا ہے اس سے اٹھایا جائے. جو سلج جمع ہوا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلیں گی اس کے لیے ڈس انفیکٹنٹ اسپریز کیے جائیں, پہلے اس کو اٹھایا جائے پھر اس کے اوپر اسپرے کیے جائیں. جہاں نالے بلاکڈ ہیں ابھی تک وہاں نالوں کی صفائی میں بھی کام کیا جائے فوری طور سے. سویپ پروگرام کے تحت سندھ گورنمنٹ کے پاس جو فنڈ ہے وہ اسے استعمال کر رہی ہے نالوں کو صفائی کرنے میں. وہ کتنی صفائی اس کی ہوئی ہے کتنی نئی صفائی ہوئی وہ این ڈی ایم اے, افواج پاکستان, ایف ڈبلیو او, سندھ گورنمنٹ وہ بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے. ہم نے جو لانگ ٹرم پلان یا وزیر اعظم نے اس وقت جو دیا ہے کراچی کو ریلیف کی صورت کے لیے, اس میں کسی قسم کی کوئی فنڈنگ کی قباط نہیں رکھی گئی. کوئی یہ نہیں کہا جا رہا کہ 50 کروڑ ہوں گے کہ 50 ارب روپے ہوں گے. جو کچھ بھی کراچی کے لیے کرنا پڑے گا وہ کریں گے. جو فنڈز بروئے کار لا سکتے ہیں وہ لائے جائیں گے. جو ورلڈ بینک کے فنڈز ہیں وہ بھی بروئے کار وہ بھی اس کو بھی استعمال کیا جائے گا. اور کسی طرح بھی کراچی میں پیسے کی وجہ سے انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی. جو تکالیف کراچی نے اب تک دیکھی ہیں میں اس کا دکھوں کا مداوع ایک دن میں تو نہیں کر پاؤں گا کہ میں کہہ دوں کہ کل سے آپ کو بالکل صاف ستھرا کراچی مل جائے گا یا ایک ہفتے میں آپ کو بہترین کراچی ہم تحفہ پیش کر دیں گے. لیکن یہ کراچی والوں کو خوشخبری ضرور دے سکتا ہوں کہ وفاق اب 100% کراچی کے اوپر متوجہ ہو گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت کراچی کے اوپر بہت توجہ دے رہے ہیں. انہوں نے اپنی وفاقی کابینہ میں 1 گھنٹہ کراچی کے اوپر اپنے جو وزراء تھے ان کے ساتھ بحث کی ہے اور پروجیکٹس کو کراچی کو دیکھا ہے. انہوں نے اس کے بعد جو کل میرے ساتھ میٹنگ کی انہوں نے 1 گھنٹہ انہوں نے میرے ساتھ اس میں لگایا. کم سے کم 1 گھنٹے میں سے ہم 45 سے 50 منٹ صرف کراچی ڈسکس کر رہے تھے. اور جو وزیر اعظم کا کراچی کے لیے جذبہ تھا یا ان کا جو خواہش تھی کراچی کو بہتر کرنے کی وہ صاف نظر آ رہی تھی. تو لہٰذا اب جو وزیر اعظم نے ایکشن کیا ہے جو انہوں نے سمری سائن کی ہے آج وہ بڑی امپورٹنٹ سمری ہے جس کے تحت کراچی کی صفائی کا کام فوری طور سے شروع ہو جائے گا. فوج اس کو سپروائز کرے گی. ایف ڈبلیو او ساتھ آئی ہے, این ڈی ایم اے یہاں پر ساتھ موجود ہے. اس کے 3 سٹیجز میں وہ فوری طور سے کام کریں گے. نمبر 1 جو اس وقت سلج روڈوں پر آیا ہے نالوں سے نکل کے اسے اٹھا کے لینڈ فل سائٹ تک پہنچانے کا کام ہوگا. نمبر 2 جو نالے چوک ہیں جو بند ہیں انہیں فوری طور سے کھولنے کا کام ہوگا. نمبر 3 جو ڈس انفیکٹنٹ اسپرے کی ضرورت پڑے گی جہاں سے مکھیاں مچھر پیدا ہوں گے کس کام کی وجہ سے ہوتے ہیں اسے فوری طور سے کنٹرول کیا جائے گا اور ایک لانگ ٹرم پلان مرتب کیا جائے گا. اس لانگ ٹرم پلان میں ہم کسی قیمت پہ کوئی عذر نہیں سنیں گے. ہم نے اب اپنے کراچی کو صاف کرنا ہے,
ہم نے اپنے کراچی کو سیدھا کرنا ہے, کراچی کو وہ مقام دینا ہے جو کراچی ڈیزرو کرتا ہے. یہ کراچی کچرے کا ڈھیر بننا ڈیزرو نہیں کرتا, یہ کراچی گٹر بننا ڈیزرو نہیں کرتا. یہ کراچی کے لوگ ایک بہتر زندگی کی تلاش میں کراچی آئے تھے, جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے, جو لوگ کراچی کے مکین تھے, انہیں وہ جو آئے تھے ان کو ایک موقع فراہم کیا تھا یہاں پہ اس شہر کو مل کے ڈیولپ کرنے کا. یہاں پہ ساری زبانیں بولنے والے مل کر رہتے ہیں, چاہے سندھی ہو, بلوچی ہو, پٹھان ہو, پشتو ہو, یا وہ کوئی اور زبان بولنے والے ہو, سارے ایک ہی یہاں پر رہتے ہیں. پنجاب سے تعلق رکھنے والا ہو, سب یہاں پر ایک بن کر رہتے ہیں. ہم نے وہی کراچی واپس کرنا ہے جسے یہاں پہ سٹی آف لائٹس کہا جاتا تھا, جسے منی پاکستان کہا جا سکتا تھا. اور یہ باتیں میں آپ سے صرف باتیں کرنے کی حد تک نہیں کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ ہم یہاں پہ کل بھی میں نے ایک میٹنگ دوبارہ کال کی ہے, کیونکہ ابھی یہاں سے اٹھ کر جو سارے حضرات آئے ہوئے تھے, جو ذمہ داران تھے, وہ چیئرمین NDMA اور سب لوگ, وہ یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں ایک اور اپنی میٹنگ کرنے, جس کے بعد وہ مجھے کل یہاں پر آ کے گورنر ہاؤس میں بریف کریں گے. جو بھی لائے عمل پورا طے ہوگا وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے سے قاصر ہوں. ہم نے اپنا پلان اور پروگرام ان کو دے دیا ہے. میئر صاحب نے اپنی سفارشات اس کو وہاں پہ پیش کر دی ہیں, ہمارے جو MPAs ہیں انہوں نے اپنی سفارشات پیش کر دی ہیں. میں نے آج کوشش کی تھی کہ وزیر اعلیٰ کو میں نے کال کی تھی کہ اگر ممکن ہو تو یہ میٹنگ ہم اکٹھی کر لیں, تاکہ جو سندھ حکومت کی کام ہیں یا جو سندھ حکومت کی امپیڈمنٹس ہیں وہ یہاں پہ ڈسکس کر لیے جائیں. مگر شاید کوئی تھوڑی سی ٹائمنگ کے حساب سے کمیونیکیشن میں ایرر ہوگی تو وہ نہیں آ سکے, لیکن انہیں بھی انوالو کر لیا جائے گا اس کے اندر. میری خواہش ہے کہ جو وزیر بلدیات ہیں وہ کم سے کم ضرور ان میٹنگوں میں بیٹھیں, ان چیزوں کو دیکھیں, اس کام کو لیڈ کریں. مجھے اس میں قطعی شوق نہیں ہے کہ کس کا جھنڈا لگے گا, کون اس کا علم بردار ہوگا کہ یہ کام کس نے کیا ہے. جو مجھے شوق ہے اس وقت, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے, کہ میرا شہر کراچی جو اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے, کم از کم میں اس کے آنسو پوچھنے کا ذمہ دار ضرور بن جاؤں. کم سے کم میں اتنا ذمہ ضرور اٹھا لوں کہ جو گند, کچرا, کوڑا, گٹر, مچھر, مکھی جو یہاں پہ بربادی ہے, اسے سیدھا میں کر دوں. کریڈٹ جس کی مرضی جس کو مل جائے, کوئی اس سے کوئی مجھے پرواہ نہیں. میئر کی تجاویز آپ میئر سے سن لیجیے, باقی پھر میں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ بارش سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں یا نالوں کا چوک ہونا, کراچی کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کا سلوشن آرٹیکل 140A میں چھپا ہوا ہے. پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلد سے جلد اس آرٹیکل کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کروائیں. چیف جسٹس صاحب سے بھی اس فورم کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری ارجنسی کی اپلیکیشن بھی ایکسیپٹ ہو چکی ہے, سپریم کورٹ میں 17 سے پینڈنگ ہے ہماری پٹیشن ٹو امپلیمنٹ آرٹیکل 140A ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. وہ اگر انووک ہو جاتا ہے تو یہ سارے مسائل کا حل وہی ہے. پرماننٹ سلوشن 140A میں ہے. جو آج ہم بیٹھے ہیں ظاہر ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو مانسون, نالے اوور فلو ہوئے ہیں کچھ پوائنٹ سے. اب پرائم منسٹر صاحب نے NDMA کی ذمہ داری ڈالی ہے, پاک فوج کی ذمہ داری دی ہے, FWO کی ذمہ داری دی ہے. وہ جیسے کہ گورنر صاحب نے بتایا وہ ایک میٹنگ کر رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں. وہ پلان کل آ کے شیئر کریں گے. اس کے بعد ہی شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم سلوشن ان کے پاس آ کے شیئر کریں گے. اس کے بعد ہی شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم سلوشن ان کے پاس ہے. جو ہوگا اس میں ہم بھی کچھ انپٹ دیں گے اپنا. کل کچھ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں, لیٹس ویٹ فار ٹمورو. باقی جو میں نے بات کی ہے 140A سے ریلیٹڈ, کراچی کے مسئلے کا حل 140A آرٹیکل میں ہے. دیٹس اٹ.
دیکھیں 4 سال سے میں اس آواز کو بلند کر رہا ہوں کہ الیکشن سپریم کورٹ نے کرائے، آرٹیکل 140A کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ نہ آئین میں ہے، اس کو کلیریفائی کرنا ہوگا اور امپلیمنٹ کرانا ہوگا۔ اگر یہی اختیارات اور وسائل اگلے الیکشن کے بعد بھی الیکٹڈ لوگوں کو دیے جائیں گے تو الیکشن نہ کرائے جائیں تو بہتر ہے۔ آنے والا انہی اختیارات کے ساتھ، انہی وسائل کے ساتھ کوئی بھی شخص ڈیلیور نہیں کر سکتا جب تک وہ اختیارات جو میونسپل کارپوریشن کے ہونے چاہیے وہ ان کو نہ ملے۔ یہ ایک سجیشن ہے میری، اس کے بعد مسائل حل ہو سکتے ہیں میرے خیال میں۔ ایک منٹ دیکھیے، پاکستان کا آئین 3 ٹیئر آف گورنمنٹ پہ بیسڈ ہے، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ۔ جو سندھ لوکل باڈیز ایکٹ 2013 نے بربادی لے کے آیا ہے، اس نظام کو، بلدیاتی نظام کو تباہ کر دیا ہے، اور جب تک یہ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 140A جو 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کی بات کرتا ہے، وہ پاکستان کے آئین میں 3.5 لائنیں ہیں، اور یہ وہ حصہ ہے جس سے ہر شہری جو ہے وہ کنسرنڈ ہے، اس سے کہ اس کا پانی، اس کی صفائی، اس کی سیوریج کا نظام، یہ سب لوکل باڈیز مینیج کرتی ہیں۔ اس آرٹیکل 140A کو فلی ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ اس وقت لوکل باڈیز کے پاس کوئی تحفظ نہیں ہے۔ اگست کے مہینے میں یہ نظام جیسا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن ادھر وہ پروٹیکشن نہیں ہے کہ 90 دن اور 60 دن کے اندر دوبارہ الیکشن۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی، پرائم منسٹر خود اسد عمر صاحب اور اب ہم MNA براہ راست پریس کانفرنس دکھا رہے ہیں گورنر سندھ عمران اسماعیل، میئر کراچی وسیم اختر اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر۔ اس وقت کراچی کے حالات معاملات کو دیکھتے ہوئے ایسے میں کہ ڈرینیج سسٹم بری طرح فلاپ ہوا ہے۔ آنے والے وقت میں WFO اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ وہ کراچی کے معاملات کو ٹیک اپ کرنے جا رہی ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم ترین لینگویج بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں۔